پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، فیٹف بل کے حوالے سے جو سینٹ میں بل مسترد ہوئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب انتہائی انہوں نے اس کا سخت نوٹس لیا اور چند ٹویٹس کی، جس میں کہ ایک چیز انہوں نے ایمفسائز کی کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا، کسی صورت این آر او نہیں دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ این آر او مانگ کون رہا ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے جی بتائیں کہ کب کس نے این آر او مانگا ہے، کیسے این آر او مانگا ہے، لیکن پوری تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، اور جو نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے 34 ترامیم آئی تھی اس کو حکومت کہتی ہے کہ جی یہ ان کا این آر او کا مسودہ تھا، جس کو کہ حکومت نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے اجلاس میں بھی موضوع سخن جو تھا، جہاں دیگر امور پہ بات چیت ہوئی، وہاں پہ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ان کو واپس کیسا لایا جائے، ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی۔ ایک وفاقی وزیر نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے نیب میں جب پیشی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی تو ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ 2 سال حکومت کو گزر گئے، احتساب کا عمل کہاں تک پہنچا، اور آج بھی حکومت جو ہے اپوزیشن کے اوپر فوکس ہے۔ کہیں حکومت خود تو اتنا اسٹیچر نہیں بڑھا رہی اپوزیشن کا، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کا اور مریم نواز شریف کا، کہ ہر میٹنگ میں ہر پریس کانفرنس ان کی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ ذکر نہ کیا جائے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کون وہ عقل مند لوگ ہیں جو کہ یہ مشورہ دے رہے کہ نہیں یہ بہترین لائن ہے، اسی لائن اور لینتھ پہ آپ بالنگ کرتے رہیں؟ اب اسی لائن لینتھ پہ آپ ایک ہی پہ بالنگ کرتے رہیں تو جو بیٹسمین ہوتا ہے اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بال نے اب کدھر آ کے گرنا ہے اور اس پہ کیسے کھیلنا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ حکومت 2 سال میں بہت سارے اقدامات حکومت نے لیے، چند اس میں سے اچھے اقدامات بھی ہیں جن کے لانگ ٹرم اثرات پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑھنے، اور اس میں ایک آئی پی پیز کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کافی پروگریس سامنے نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے 14 اگست کو اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ آج میری چند اہم ذرائع سے ملاقات بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، اور اس پہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں، جو ایم او یوز ہیں، وہ فائنل سٹیج پہ پہنچ کے کابینہ کو 1 یا 2 ہفتے میں پریزنٹ کر دیے جائیں گے، جس کے بعد کابینہ کی اپروول کے بعد اس پہ آگے فردر پروگریس ہوگا، جس میں پاکستان کو بحیثیت ریاست، بحیثیت ملک کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ تمام جب اقدامات لیے جاتے ہیں، مثلا شوگر انکوائری کمیشن بنایا، وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کمیشن بن جاتے تھے، ان کی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی، وزیر اعظم نے وہ پبلک کی۔ لیکن سوال آج بھی وہی ہے کہ چینی اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے 110، عام آدمی بھی پوچھ رہا ہے ہمیں کب فائدہ ہوگا؟ تو انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور ماشاءاللہ آپ کی مسکراتا چہرہ دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو صحت سے نوازو اور مزید آپ کو اچھی صحت دے۔ کرونا سے آپ کی ریکوری ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے؟ ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا، ابھی تو آپ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور ابھی ذرا میرے پرفیکٹ نہیں ہوں، ابھی تھوڑا فرق ہے، مہینہ ایک لگے گا ابھی اور کرونا سے واپس آتے آتے۔ چلیں اللہ آپ کو صحت دے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے۔ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی کچھ بدلتا جا رہا ہے، کچھ موسم ابر آلود ہوا ہے، کچھ بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ موسم کی تبدیلی، یہ کلائمیٹ چینج کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر آپ سیاسی کلائمیٹ چینج کر رہے ہیں تو وہ کوئی نہیں ہو رہی۔ بارشیں سندھ میں ہو رہی ہیں، پنجاب میں بھی تھوڑی سی ہوئی، لاہور میں۔ جو اپوزیشن، کیونکہ آپ نے اتنے سارے سوال کر دیے ہیں ایک ہی سانس میں کہ میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں۔ جو فضل الرحمان کو نہیں منا سکے، جو آپس میں کٹھے نہیں بیٹھ سکے، جو فضل الرحمان کو پیچھے نہیں چلا سکے، فضل الرحمان کہتا ہے میرے پیچھے چل کے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میں آپ کے پیچھے کیا جاؤں، اور دستخط کرو کہ پیچھے نہیں بھاگو گے۔ جس پر فضل الرحمان اعتبار نہیں کرتا اس پر قوم اعتبار کرے گی۔ وہ 2 بڑی پارٹیاں جن کا سیاست میں اپوزیشن کے ٹارزن بنے پھر رہے تھے، وہ فضل الرحمان کے پاس چل کر گئے ہیں گھٹنوں کے بل۔ اس نے کہا نہیں، اب میرے پیچھے، میں آپ اپنی پارٹیوں کا اجلاس کرتا ہوں پھر آپ سے بات کروں۔ یعنی اس کی پارٹیاں اور یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک ہی ٹائپ کی پارٹیاں ہو گئی ہیں۔ ان کو پتہ ہے لوگوں نے نہیں نکلنا۔ فضل الرحمان مدرسوں سے طالب علم نکال سکتا ہے۔ فضل الرحمان میں مدرسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو اس میں طلبہ ہیں، اس کو خام خواہ وہ تنگ کرے گا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے، میں نے پہلے کہا تھا اے پی سی نہیں ہونے جا رہی، محرم آ جائے گا، اور محرم میں آپ دیکھیں گے
کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ٹین ٹین فش ہے اپوزیشن, بالکل. میں پھر دہراتا ہوں, یہ ٹین ٹین فش ہے. نہ ان کے رنگ پسٹنوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, ان کے بونٹ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں, ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. یہ بیکار قسم کے باتیں کر رہے ہیں آج کے دور میں آ کے. اور آج کے دور میں آ کے یہ ابھی اے پی سی بلائیں گے, پھر ریبر کمیٹی ہوگی, پھر ریبر کمیٹی ہوگی, پھر اے پی سی ہوگی. اتنے میں ٹرین چھوٹ جائے گی ان سے. میں نہیں دیکھ رہا اپوزیشن کے ہاتھوں عمران خان کو شکست کھاتے ہوئے. اور عمران خان جو ہے 5 سال پورے کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب آپ نے سوال اتنے کیے ہیں کہ میں کس کا میں ایک ایک سوال پہ آتا ہوں, آپ کو پورا موقع انشاءاللہ اس پہ دیتے. میں آپ سے جاننا چاہوں شیخ صاحب, کچھ وفاقی وزراء نے کہا کہ جب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی بات آئی تو آپ ان وزراء میں سے تھے. اس وقت تقریباً 3-4 کے علاوہ سبھی نے 2 دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیں. آپ نے بھی کہا تھا کہ بھیج دو. اب کل دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. کیا ایک فکسیشن ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ, کہ پچھلے 2 سال سے اسی کا ذکر کرتے ہیں اور جو حکومتی معاملات ہیں اس پہ بات چیت جب بھی سوالات ہوتے ہیں تو بات ادھر ہی آ کے رکتی ہے؟ کہیں یہ اسٹیچر بڑھا تو نہیں رہے بطور اپوزیشن نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کا خود, اور ان کے مشیر کون ہیں جو کہ اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر سٹیچر بھی بڑھا رہے ہیں تو ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ اس کا استعمال. یہ پتھر لاتے ہیں اور پتھر بھی اس طرح لاتے ہیں کہ سارے کیمرے دکھاتے ہیں. جیسے سبزی منڈی والے نے منڈی میں سارے ٹماٹر اور پیاز اور آلو سجائے ہوتے ہیں, اسی طرح پتھر تھیلوں میں ڈال کے لائے جو کیمرے والوں نے دکھائے جی کہ یہ پتھر لے کے آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں نے پچھلی کیبنٹ میں اس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے. میں ان چند لوگوں میں شامل تھا. اور کل کی کیبنٹ میں بھی میں نے ایک مختلف رائے دی ہے, لیکن میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ ہوں کہ اس کو لایا جائے. ایسی بکواس چک چک میں سارا آپ نے ڈالا ہوا ہے, آپ اینکرز نے. آپ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں, ہم لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں, ہم بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. اور نواز شریف آ رہا ہے, نواز شریف جا رہا ہے. وہ آئے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ وہاں رہے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ پاکستان آ جائے گا تو کون سا اس کو لیے, اس کو اس کا بھائی نہیں لینے گیا ایئرپورٹ پہ. سر جی, حالات بدل گئے ہیں. آپ نے بڑی ٹھیک بات کہی ہے کہ ہمیں ان کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, ان کا بلا وجہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے کابینہ میں یہ مشورہ دیا کہ ایسے ہی تذکرہ کرتے ہیں, کابینہ میٹنگ میں ڈسکشن اب باہر مناسب نہیں ہے یہ بات کرنی, اب بات مناسب نہیں ہے یہ بات کرنی. لیکن میں اکیلی ووٹ کا وزیر ہوں, لیکن اپنی بات کرتا ہوں اور عمران خان کا مشکور ہوں کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا اور میری بات سنتا ہے. فیصلہ ہو نہ ہو, چاہے وہ چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ ہو, خواہ یہ آٹے کی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. میری ووٹ مختلف تھی اور میں اس چینی اور آٹے کی امپورٹ کا بہت پہلے حامی تھا. لیکن ابھی بھی ہم سے دیر ہوگی. اگر ہم 1-2 مہینے پہلے یہ امپورٹ کر لیتے تو آپ دیکھیں گے آٹے اور چینی کی قیمتیں, آٹے کی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور چینی کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شماریات والے جو ہے نا, ان کا سٹیٹا بڑا غلط ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس آٹا کتنا. اب تو ڈرون آ گئے ہیں, ڈرون سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کتنے ایکڑ میں, کتنے ہیکٹر میں گندم لگی ہے, کتنے میں نہیں لگی ہے. لیکن کام کرنے والے لوگ پاکستان میں اب کم ہیں اور کام کا جذبہ بڑا کمزور ہے. لیکن یہ ایک 26 کو جہاز لگ رہا ہے, ایک 28 کو جہاز لگ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ گندم کی قیمت اور گندم کی شارٹیج نارمل ہو جائے گی. گندم کی تو ہو جائے گی, چینی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا یا چینی کے بھی جہاز آنے دیں, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ذخیرہ اندوز جو ہیں, یہ جو 75 روپے سے 100 روپے پہ چینی لے گئے ہیں, یہ بھی اپنے سائز میں آ جائیں گے. 5-10 روپے تو کم ہوئی ہے, 5-10 روپے اور کم ہو جائے گی. نہیں, چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ ٹی سی پی نے جو ٹینڈر فلوٹ کیے تھے اس میں جو بھی بیڈرز آئے اس میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں تھا, اور جو لوکل مارکیٹ ہے اس سے زیادہ پرائس کوٹ ہوئی تھی, تو اس لیے وہ امپورٹ جو پوائنٹ کرنی تھی چینی, وہ امپورٹ فی الحال تو نہیں ہو سکتی. 90 روپے پہ پڑتی ہے اور خرچہ وغیرہ لگا کے 90 روپے پہ پڑتی ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم غریب کو بھی 10-15 روپے کی سبسڈی دے دیں. عمران خان ضرور دے گا سبسڈی, آٹے پہ بھی دے گا, چینی پہ دے گا. ان کی موت واقعہ کرے گا ذخیرہ اندوزوں کی. آٹے پہ بھی سبسڈی دیں گے, چینی پہ بھی دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ جہاں اتنے پیسے لٹا دیے پچھلی حکومتوں نے,
چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں نے تباہ کر دیا, ہمیں ٹکے ٹکے کا محتاج کر دیا. وہاں اگر غریب کو 10 روپے کلو یا 15 روپے کلو سبسڈی مل گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو یہ غریب کے لیے سستی کب ہوں گی چیزیں؟ بجلی کب سستی ہوگی؟ چینی کب سستی ہوگی؟ گندم کب 15 دن بجلی میں ہو کا جائے تو گی؟ ابھی آئی مہینے پی میں؟ پی 2 کا آپ مہینے نے میں؟ خود بتایا. بس انشاءاللہ تعالی یہ سال تحریک انصاف کی ترقی اور بلندی کا سال ہے. ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ ترقی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑی تیزی سے؟ دیکھیں آئی پی پیز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. دیا میر بھاشا ڈیم میں جاب ملنے جا رہی ہیں, 1.5 لاکھ جاب ML1 میں ملنے جا رہی ہیں. ایکنک سے اپروو ہو گیا. جہاں آپ نے آئی پی پی کی بات کی وہاں آپ کو ریلوے نہیں نظر آتی کہ 150 سال کے بعد نیا ٹریک بچھنے جا رہا ہے. سارے سگنل ختم ہو رہے ہیں, سارے پھاٹک ختم ہو رہے ہیں, سارے نئے سگنل پڑ رہے ہیں, ساری نئی 160 کی سپیڈ سے ملتان کراچی نہیں, کراچی لاہور 8 گھنٹے میں ہو جائے گا. سو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی اور بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور سی پیک اس سے زبردست طریقے سے لانچ ہونے جا رہا ہے اور سی پیک اتھارٹی بھی بہتر طور پہ کام کرے گی. اور عمران خان نے بھی لوگوں پہ اب باز پرس شروع کی ہے جہاں جہاں سے صحیح پرفارمنس کی رپورٹیں نہیں آ رہی. اچھا, آپ کی منسٹری کی تو رپورٹ سے مطمئن ہے 2 سالہ کارکردگی سے پرائم منسٹر صاحب, اور آپ نے ML1 پروجیکٹ کا ذکر کیا 160 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اب آپ ٹرین چلائیں گے پاکستان میں, تو کافی لمبا پروجیکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں لمبا تو پھر اچھے کام تو لمبے ہی ہوتے ہیں نا. انجن لایا خراب کیا اور پھینک دیا اور ٹریکر مشینیں لائی اور خراب کی. اصل کام تو یہی ہے جو انگریز نے 1861 میں چھوڑ کے گیا, ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر ہم 100 کلومیٹر ڈالتے رہتے تو آج کسی قابل ہوتے. لودھرا سے لاہور تک رائے ونڈ تک بھی میں نے ہی ڈبل ٹریک پچھلی دفعہ ڈالا تھا, ورنہ لودھرا سے رائے ونڈ تک سنگل ٹریک تھا جس کو میں نے ڈبل ٹریک شروع کیا تھا. اب بھی اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے کہ سارے پاکستان کا ٹریک نیا بننے جا رہا ہے اور سارا پاکستان ریلوے میں انقلاب لانے جا رہا ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کی حکومت کو جاتا ہے. شیخ صاحب, یہ جب ٹریک بنے گا یقیناً یہ لوہے اور سٹیل استعمال ہوگا اس میں, تو یہ کس فاؤنڈری سے آپ اتنا سارا لوہا لیں گے؟ مجھے تو نہیں پتا, چائنیز نے لینا ہے, میں نے تو نہیں لینا. چائنیز نے لینا ہے. یہ سارا سیمنٹ یہاں سے استعمال ہوگا. 90% سامان جو ہے اور 90% لیبر پاکستان سے استعمال ہوگی اور صرف ٹریک کو باہر سے آئے گا اور باقی سارے سلیپر وغیرہ سب کچھ یہیں پہ بنے گا. سارا سیمنٹ سریا یہیں سے یوز ہوگا. سارے برج نئے بنیں گے. لوگ کب تک یہ امید انڈر وے رکھیں نئے کہ آپ بنیں کے گے. اس پروجیکٹ سے لوگوں کے لیے نوکریاں شروع ہوں گی؟ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گی نوکریاں, انڈکشن وغیرہ کب سے آپ شروع کریں گے؟ دیکھیں اس مہینے تو ٹینڈر جائے گا, 60 دن ٹینڈر کے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ٹینڈر ہے. سو اس دسمبر میں شروع ہو جائیں گی یا جنوری کے پہلے ہفتے میں. اور اس سے کتنی جابز کریٹ کریں گے آپ پاکستانیوں کے لیے؟ 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. 1.5 لاکھ لوگوں کو. یہ ڈائریکٹ روزگار جن کو ملے گا؟ جی ڈائریکٹ ملے گا. جی شیخ صاحب, کچھ کابینہ کی آپ کی بات کر لیتے ہیں. مہنگائی پہ کافی زیادہ فوکس ہے, اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی ان پلیس ہے؟ آپ نے کہا امپورٹ تو ہو جائیں گی یہ چیزیں, لیکن جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ والا میکینزم فنکشنل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی, پرائس کنٹرول کمیٹیاں گھر میں بیٹھ کے اسلام آباد میں ریٹ پہ لگی رہتی ہیں. 11 چیزیں غریب کو چاہیے: آٹا, دال, چینی, ہلدی, مرچ, نمک اور اسی قسم کی سبزی یا کوئی اور جو گوشت. اس نے 11 چیزیں اس کو چاہیے. یہ اس کو سستی ملیں تو اس کا خدا پہ دعا جھولی اٹھا کے وہ دعا کرتا ہے. بیسک 2 چیزیں آٹا اور چینی, وہ ہمارے سے شارٹ ہو گئیں یا وہاں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, وہاں ہمارے ساتھ شماریات نے دھوکہ کیا. اور یہ بات میں نے خان صاحب سے عرض کی کہ یہ شماریات والوں پہ نہ جائیں. اب خان صاحب نے کل کیبنٹ میں یہ بات کہی کہ شیخ رشید ٹھیک کہتا تھا کہ ہمیں یہ سارے کام پہلے کر لینے چاہیے تھے. سو اب جو صورتحال ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی, چینی بھی ٹھیک ہوگی اور آٹا بھی ٹھیک ہوگا. اچھا شیخ صاحب, کچھ سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب, ضرور ان کے جو کیسز ہیں اس پہ بھی کابینہ میں کوئی بات چیت ہوئی, کوئی بریفنگ دی گئی وزیر اعظم کو کہ کتنا سٹرونگ کیس ہے؟ دیکھیں نواز شریف کی تو ہوئی اور شہباز شریف کی یہ ہوئی کہ اس نے ضمانت دی ہے اس کی. دیکھیں شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ 10 منٹ کسی جگہ مل جائیں اس کو, وہ نہیں ملے.
شہباز شریف کا کیس اور حمزہ شہباز کا کیس سب سے زیادہ سنجیدہ اور سیریس کیس ہے. یہ نہیں بچ سکتے, اور یہ 4 مہینوں میں بہت سارے لوگ نااہل ہو جائیں گے, 4 بہت مہینے سارے لوگ یا بری ہو جائیں گے. یہ 30 دسمبر تک میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یا بری ہو جائیں گے. 20 ہی لوگ ہیں, 20 کیسوں کا فیصلہ دسمبر تک ہو جائے گا. یہ 10 بری ہو جائیں گے, 10 جیل چلے جائیں گے, اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 15 جیل چلے جائیں اور 5 بری ہوں. اچھا. سو 1 ستمبر کو نواز شریف کا بھی کیس لگا ہوا ہے. اصل فیصلہ نواز شریف کے کیس پہ بھی ہو جائے گا. یہ 1 ستمبر کو ان کے 4 کیسز لگے ہیں. اگر اگلی تاریخیں نہ پڑی تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ جس کیس میں بری ہوا ہے اس کی سماعت دوبارہ ہو جائے گی, اور جس میں اس کو سزا ہوئی ہے وہ سزا پہ دوسرا ٹھپا بھی لگ جائے گا یا نہیں لگے گا, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ مہینے جو ہیں, یہ میں 1 نہیں 10 بار کہہ چکا ہوں, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر چانس دے دیں, 30 دسمبر تک بہت سارے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, یہ 15 جو جیل جائیں گے آپ نے ذکر کیا, یہ تمام اپوزیشن سے ہی ہوں گے؟ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اگر اس وقت تک دیکھیں نا, اب 18 اتنے سالوں سے یہ کیس تو نواز شریف نے شروع کیے ہوئے ہیں. عمران خان نے تو کوئی کیس نہیں کیا اس اپوزیشن کے خلاف, ایک دوسرے کے خلاف ہی انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اور وہی کیس جو ہے آگے چل رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ اب ذرا بہتری کی طرف نیب جا رہی ہے, اور سرکار کی طرف بھی نیب پھرے گی. ٹارزن دونوں طرف پھرے گا. تحریک انصاف کے لیڈران بھی آپ دیکھ رہے ہیں نرغے میں آتے ہوئے؟ تحریک انصاف کے اگر آپ بزدار سمجھ رہے ہیں تو میں تو بزدار کی ابھی انویسٹیگیشن ہے, میں اس کو تو جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو اس کو قائم دائم دیکھ رہا ہوں. لیکن اور کئی لوگ جو ہیں وہ انہی 3-4 مہینوں میں. یس, یو آر رائٹ سر. کوئی کابینہ میں بھی شامل ہے یا کابینہ میں نہیں ہے؟ یا رہے ہیں یا شامل ہیں, ہو سکتے ہیں. جب گورنمنٹ کے نزدیک ہوں گے تو کابینہ میں ہونا یا نہ ہونا تو کوئی میٹر نہیں کرتا نا. سوال تو یہ ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں, اور سرکار کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. کوئی شخص اٹھ کے کسی کے خلاف درخواست دے سکتا ہے, بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے. شیخ صاحب, آپ کی کابینہ میں بہت سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور خاص طور پہ جب آئی پی پیز کی بات ہوتی ہے, کمیٹی تو بہت اچھی بن گئی, اس نے کام بھی کیا, ریکمنڈیشنز بھی ہو گئی. میرا خیال کابینہ میں آپ کے سامنے اگلے ہفتے آ جائے گا یا اس سے اگلے 1-2 ہفتوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی. تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ ہیں, یہ اس کمیٹی میں بھی جا کے بیٹھتے رہے ہیں؟ آپ کی اطلاعات ہے کچھ اس حوالے سے کہ نہیں؟ دیکھیں, اگر اٹھ بھی جائیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ رپورٹ سمریاں تو پہلے آ جاتی ہیں. اگر ایک بندہ کہتا جی میں اٹھ کے جا رہا ہوں کیونکہ میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو لیکن انہوں نے سمری ساری پڑھی ہوتی ہے. اس کو یہ کہنا کہ میں اس بات کو اچھالتا ہوں وہاں, بلکہ ان کو زور دے کے کہتا ہوں. یہ چینی والوں کو تو مل اونروں کو وہاں لے آئے تھے, ای سی سی کی میٹنگ کے باہر بٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا خبردار کوئی بندہ اندر آیا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا, اور وہ باہر سے ہی وہ چلے گئے. ورنہ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں بریف کریں کہ شوگر کے بارے میں ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں. لیکن وہ ان کی ایکسپورٹ ہو گئی, جو وہ چاہتے تھے ان کا فیصلہ ہو گیا, اور اب وہ کیس نیب میں ہے, دیکھیں کیا بنتا ہے وہاں پہ. شیخ رشید صاحب, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل آئے ہیں پی ٹی آئی کے, موسٹلی اسی وجہ سے اوریجنیٹ کیا. آپ کی اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب سے کوئی بات ہوئی, آپ نے کوئی مشورہ دیا انہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کیا. میں کیبنٹ میں بات کھل کے کرتا ہوں, اور یہ عمران خان کی مہربانی ہے, اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کبھی میں نے اپنی رائے کو روکا نہیں, اور عمران خان نے کبھی مجھے کچھ کہنے سے روکا نہیں. فیصلہ کرنا یا نہ کرنا کابینہ کا کام ہے. میری جو بھی رائے تھی نواز شریف کے بارے میں, لیکن کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس لاؤ, میں اس کے ساتھ ہوں کہ اس کو واپس لاؤ. انسان کو اپنی رائے دینی چاہیے, جب رائے پہ فیصلہ ہو جائے تو جو کابینہ کا فیصلہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان بزدار کے ساتھ ہے, میں بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا شیخ صاحب, 2 سال اس حکومت کو مکمل ہو گئے, جتنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں میں بھی جاتے ہیں, لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وعدے ابھی تک 2 سال میں جتنے کیے گئے پورے نہیں ہوئے, آئندہ پورے ہو جائیں گے, اور کارکردگی 2 سال کی آپ کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو اس سال کو دیکھ رہا ہوں جو شروع ہوا ہے. اس سال میں اگر پی ٹی آئی نے اور ہم نے کارکردگی نہ دکھائی تو چوتھا سال تو اگر ہم سونے کی سڑکیں بھی بنا دیں تو لوگ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں جی تک کیا ہے, الیکشن آیا ہے نا, سڑکاں بننیاں پئیاں,
الیکشن آیا نا گلیاں پکیاں ہو رہی ہیں، الیکشن آیا نا ٹیوب ویل لگنے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی سال ہے، اس میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، غریب کو سستی چیز پہنچانی ہے، نوکری دینی ہے۔ اور سب سے دیکھیں نا کراچی میں کیا ہو رہا ہے، جو آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ عورتیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اور بوڑھے بوڑھے آدمی دیکھیں نا، آپ کیمرہ مین سلیکٹ کیسے آدمی کو کرتے ہیں، اتنی اتنی بڑی داڑھی، میں نے بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا جو آپ ٹی وی پہ لا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو لاتے ہیں، یہاں تک اس کی داڑھی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے، پیچھے سے بنیان پھٹی ہوئی ہے، اور وہ تبصرہ کر رہا ہے پانی پہ، تو کون شک کرے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے؟ کوئی شرٹ پینٹ والا بندہ تو ہوتا نہیں، اتنی بڑی بارش آدمی ہوتا ہے، بزرگ آدمی ہوتا ہے، وہ 200 گالیاں دیتا ہے سندھ کی حکومت کو بھی اور ہمیں بھی، اور ایم کیو ایم کو بھی، اور پی ٹی آئی کو بھی، اور پیپلز پارٹی کو بھی، تینوں پارٹیوں کو ایک ہی رگڑے میں وہ رگڑا دے رہا ہے، بلیڈ مار رہا ہے۔ سو اس ساری صورت حال میں اب دیکھیں 7 دن سے آپ پانی ہے ٹی وی پہ، اور اس پانی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں سے کوئی پوچھے گا تو اس کا مسئلہ کیا، وہ تو کہے گا پانی نکالو بھائی، کوئی نمائندہ نہیں۔ ہم نالا لئی پہ گئے، ہم نے 1 مہینے، جی ہم ورکر ہیں، لیڈر نہیں ہیں، ہم نے اپنی اوقات کبھی نہیں بھولی، ہم ورکر ہیں سیاسی۔ ہم نے 1 مہینہ 10,000 ڈیمپر نکالے ہیں نالا لئی میں سے۔ اللہ کے فضل سے لوگ سکون سے سو سکتے ہیں راول پنڈی میں، سکون سے سوئیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ ہم نے کشتیوں کا انتظام رکھ کے چھپا کے جھاڑیوں میں رکھی ہوئی ہیں، فوج کو الرٹ رکھا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ، اور اس میں انتظامیہ نے، بیریا ٹاؤن نے، سب لوگوں نے کام کیا، اور ہم نے اس کی وڈتھ جو ہے 4 گنا بڑی کر دی ہے بالکل، تاکہ نالا پانی لئی میں نکلے ہی تو نہ باہر۔ تھوڑی سی بارش ہو تو پنڈی کے حالات کافی خراب ہو جاتے تھے۔ 100-200 آدمی مر جاتے ہیں جی، 100 آدمی سیلاب میں مرا نالا لئی سے۔ اللہ کے فضل سے ایک موت نہیں ہوئی، کیونکہ ہم ورکر ہیں۔ ہم نے 2 مہینے پہلے منصوبہ بندی کی، دن رات وہاں شاور لگائے اور اس کو بڑا کیا اور صاف کیا۔ اب نالا لئی پروجیکٹ بھی تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ بالکل شیخ صاحب، یہ کام کراچی میں بھی ہو سکتا تھا، یا وہاں پہ اتنا پانی ہے لیکن چلو بھر پانی نہیں ملا وہاں پہ کسی کو؟ مجھے پتہ نہیں جی، میں کراچی اتنا واقف نہیں ہوں، میں پہلے جایا کرتا تھا جلسہ شلسہ کرنے کے لیے، لیکن کسی نے پتہ نہیں ایک دوسرے پہ الزام ہی دے رہے ہیں۔ میں نے پچھلے 3 مہینے سے کراچی میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے دیکھا ہے، کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا۔ اب این ڈی ایم میں فوج گئی ہے تو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی کا جب کوئی پورشن آپ بھی دکھاتے ہیں، تینوں پارٹیوں کو لڑائی جھگڑا ہی دکھاتے ہیں، کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو بات ایسی نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کر سکوں، اور شیخ میں صاحب کراچی کا اتنا بالکل واقف ہی نہیں ہوں۔ صحیح، 2 سال میں کشمیر کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ حکومت کے اندر بھی کچھ آوازیں اس طرح کی اٹھتی ہیں کہ شاید ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا۔ دیکھیں پی ٹی آئی میں تھوڑی بہت ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ان کی عادت ہے۔ کشمیر پہ عمران خان نے اور فارن آفس نے بہت کچھ کیا ہے، اب آپ شیریں مزاری سے مجھے لڑانے لگے ہیں۔ دیکھیں کشمیر میں جو ایشو آیا ہے، عمران خان نے مظفر آباد خطاب کیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا ہے۔ اب میں اندر کی لڑائی میں خدا کے لیے مجھے تو نہ گھسیٹیں آپ، ان کو آپس میں ہی کرتے رہنے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کشمیر ایشو پہ زبردست کام کیا، فارن آفس نے بڑا زبردست کام کیا۔ گو کہ سعودی عرب کے کل امبیسڈر آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید تھوڑا بہت جو فرق تھا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے جانے سے ختم ہو گیا، بالکل نارملائز اینڈ تعلقات ہیں۔ آپ ٹی وی پہ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یک جان 2 کالے میں، جس طرح ہم پہلے تھے ویسے ہی ہیں۔ $1 ارب ہم نے صرف واپس آیا ہے، $3 ارب کوئی نہیں آئے، اور جو بات اس نے کہی ہے میں قوم کو امانتاً دے رہا ہوں کہ امبیسڈر نے مجھے کل آ کے میرے دفتر میں کہا کہ شیخ رشید ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے اور اکٹھے چلیں اور اکٹھے چلیں گے۔ آپ سعودی سفیر کی بات کریں، ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی جی جی، وہ اور کل انہوں نے میرے بتایا دفتر کہ آئے تھے تو تمام انہوں چیزیں نے یہ اچھی ساری ہیں، باتیں کی۔ سب اچھے کی خبر ہے؟ تمام چیزیں ٹھیک ہیں۔ آپ کا بھی یہی انالیسز ہے؟ میرا بھی، اب ظاہر ہے اب میں نے تو امبیسڈر کو ہی ماننا ہے نا۔ ٹھیک، اور فارن پالیسی کے فرنٹ پہ چیلنجز تو نہیں ہے اس وقت ہمارے سامنے کچھ؟ دیکھیں ساری دنیا کوئی چیلنج ہے، اب دیکھیں نا انڈیا جیسے کہ نیپال نکل رہا ہے، ادھر سے بھوٹان نکل رہا ہے، بنگلہ دیش نکل رہا ہے، چین کے مقابلے میں انڈین فوجیں کھڑی ہیں، چین کے مقابلے میں امریکہ ٹریڈ سینکشن لگانا چاہتا ہے، چین کے مقابلے میں کینیڈا، آسٹریلیا،
برٹش، پاکستان کھڑا ہے، اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چین کے تعلقات تاریخی، اگر امتحان کا وقت آیا تو پاکستان اور چین جو ہیں وہ اپنی دوستی نبھائیں گے۔ اور اس وقت انڈیا کے 3 علاقے لداخ میں، گوا میں، وہ جو 3 کے 3 علاقے جہاں چائنیز فوجیں کھڑی ہیں، پہنچ گئی ہیں، وہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اور یہ شور جو ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ فارن ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ سو ہمارا ٹرکی کے ساتھ ہونا اور قطر کے ساتھ بات چیت کرنا اور ہمارا سارے دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ بھی بعض اوقات ہماری فارن پالیسی کے لیے مسئلے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ایک بڑے ملک کو، پاکستان کو، سب کچھ سوچ سمجھ کے کرنا، اور میرے خیال ہے عمران خان اور فارن آفس بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ شیخ صاحب، ایک اور آپ سے چیز جاننا چاہیں گے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب، ان کی شوگر مل، خاندان کے دیگر افراد، ان کی کمپنی، ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی تحقیقات لانچ ہو گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ تحقیقات جو ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گی؟ ارشد شریف، آپ کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، آپ ایسے ہی، آپ کو اپنا پروگرام الگ ہی کرنا چاہیے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہو گیا وہ کافی ہے، تحقیقاتیں شقیقاتیں بعد کی بات ہیں۔ جتنا آپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جتنا امیج اس کو رسوا کر دیا آپ نے، ایک بندے کے پاس عزت ہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے، نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا روز کافی کی تصویر بتاؤ، یا ہائیڈ پارک میں سیر کر رہے، لوگوں تو پتہ ہے نا کہ مجرم ہے، بھاگا ہوا پاکستان سے۔ سو اگر وہ بری بھی ہو جاتا ہے جہانگیر ترین لوگ، لیکن جو ٹھپے آپ نے لگا دیے ہیں اس پہ، وہ تو دھلتے دھلتے بھی کئی سال سر لگ میں جائیں نے گے۔ نہیں، یہ تو جہانگیر ترین وزیر کا اعظم کام نے میڈیا کر تحقیقات دیا۔ آرڈر کی ہیں، FIA تحقیقات کر رہی ہے، مختلف ادارے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے شیخ صاحب؟ آپ نے بھی آپ نے بھی کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما MNA رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آج جو آپ کی پارٹی کی ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی، اس سے لگ رہا ہے کچھ خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آئے۔ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اب اپنے جو دیگر ہم خیال جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، پہلے ان سے بات کریں گے اور آپ لوگوں پہ اعتماد کے لیے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، مولانا صاحب جو ہے وہ جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس قسم کی آپ کہہ لیں کہ ایشورنس وہ چاہتے تھے، وہ ان کو مل چکی ہے۔ اور یہ میٹنگ جو ہے یہ پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی جو ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے، ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ اس قسم کی میٹنگ جو ہے وہ ہوا نہیں کرتی جب تک کہ ان میٹنگ میں جو بات ہونی ہے اور جس طرح سے بات کو آگے بڑھایا جانا ہے وہ طے نہ ہو۔ تو یہ بالکل، کیونکہ مولانا صاحب وہ میٹنگ رکھ چکے ہیں چھوٹی جماعتوں سے، تو اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا دونوں طرف سے کہ وہ میٹنگ ہو جائے۔ اس میٹنگ میں مولانا ان تمام جماعتوں سے ایک اپنا مینڈیٹ لے لیں، اس کے بعد مولانا پھر بیٹھیں گے PMLN کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد پھر وہ جماعتیں بھی ساتھ شامل ہوں گی، اور ایک مؤثر اور ایک قابل عمل لاحہ عمل جو ہے وہ طے ہوگا اس حکومت کے خلاف۔ جو بھی احتجاجی تحریک یا اس کو جو بھی نام دیں، وہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اسے کوئی نام دوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ یہ ایک چیزیں جو ہیں بالکل یہ ایک سینئر almost سیاستدان طے ہو ہیں، چکی ہیں۔ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ ٹائم لائنز ہوں گی، کیا کوئی ٹائم لائنز کا فیصلہ ہوا ہے، یا کہ ابھی چھوٹی جماعتوں سے ملاقات ہوگی، پھر باقی ہوں گی، پھر APC کا اجلاس ہوگا، پھر رابر کمیٹی بنے گی، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ کافی لمبا چلتا رہے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ اکتوبر اور مارچ یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایجیٹیشن کے لیے، تحریک کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک آئیڈیل موسم جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے بائی دی اینڈ آف سپٹمبر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ طے ہو جائیں گی، اور جو بھی تحریک ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے منطقی انجام کو کوشش کرے گی کہ بائی مارچ 2021 جو ہے وہ حاصل کر لے۔
یعنی کہ سینٹ الیکشنز میں پی ٹی آئی کا جو خواب ہے میجورٹی لینے کا سینٹ میں، اس کو آپ پورا بطور اپوزیشن ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اس میں سینٹ الیکشن کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس میں ریلیونس یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کا ایجنڈا صرف اور صرف انتقام ہے، نفرت ہے. اس نے اس ملک میں نہ صرف اکانومی کا بلکہ عام آدمی کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے، اور اس حکومت کا قائم رہنا اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا اس ملک سے اس حکومت سے اس ملک اور عوام کو جو ہے نجات دلائی جائے، بائی فورس آف پیپل، بائی فورس آف جو ہے وہ پولیٹیکل میئرس. رانا ثناء اللہ صاحب، سپٹمبر میں جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ کچھ گرفتاریوں کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ نون لیگ کی گرفتاریاں ہوں گی یا کہ پیپلز پارٹی کی، یا اپوزیشن کی طرف سے آپ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ دیکھ رہے جو کہ اکراس دا بورڈ ہوگا؟ نہیں، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف ایک انتقامی جو ہے وہ مرحلے کا آغاز ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا ہے. ہمیں وہ نام بھی معلوم ہے جن لوگوں کو یہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ تھرڈ اور فورتھ لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ریسٹ کریں گے. اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور نیب جو ہے وہ اس حکومت کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ان کی اپنی آزاد مرضی نہیں ہے. نیب چیئرمین سے لے کے نیچے انویسٹیگیٹر تک سب لوگ جو ہیں وہ اس حد تک مجبور ہیں اور اس حد تک بلیک میل ہو رہے ہیں اس حکومت کے ہاتھوں کہ حکومت جو چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، ان سے کروا رہی ہے. آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کا کہا، کیا یہ سارا کام وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ ہو رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نیب ایک جی ان کی انڈیپینڈنٹ ہدایت آزاد سے، ادارہ ہے. جی لا حول ولا قوت، نیب کا انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے، نیب کا چیئرمین انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اس وقت جس کڑی جو ہے وہ حراست میں اور بلیک میلنگ میں وہ ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی کسی اور کی آپ کو مثال نہیں دی جا سکتی. تو یہ بالکل وزیر اعظم صاحب کی انڈر انسٹرکشن ہو رہا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب یہ جو ہے وہ باریک کام جو ہے وہ اس کو انتہائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فوکس کر کے جو ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں. یہ آپ کا تجزیہ یا معلومات ہیں؟ جی یہ ایسی انفارمیشن ہے جو ناقابل تردید ہے. اگر اس سے متعلقہ ایویڈنس جو ہے یہ جب سامنے آئے گی کہ اپوزیشن سے اس طرح انتقام لیا گیا اور اس طرح سے احتساب کے عمل کو چلایا گیا، ارشد شریف صاحب خدا کی قسم لوگ اس ملک میں حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، اس طرح سے ہوتا رہا ہے، اور اس یعنی جو ہے وہ لو لیول تک جا کے یہ سارا کچھ مینج ہوتا رہا ہے. یعنی ایسے جو ہے وہ انفارمیشن اور وہ ثبوت ایسے ہیں کہ جن کو کوئی جٹلا نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب، آج پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی اور کچھ انڈر ٹیکنگز دکھائیں، تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آنا. میاں نواز شریف صاحب ہر قیمت پہ واپس آئیں گے، اور یہ ان کا وطن ہے، یہ سب کچھ ان کا یہاں پہ ہے، ان کی جماعت یہاں پہ ہے، فیملی یہاں پہ ہے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں. یہ تو کہنا کہ جی میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ واپس آئیں گے، لیکن اپنی ٹائمنگ پہ آئیں گے، اپنی مرضی سے آئیں گے، اور اپنے ڈاکٹرز کی جو ہے وہ رائے کے مطابق جب وہ ان کو یہ قرار دیں گے کہ آپ صحت مند ہیں اور آپ اب جا سکتے ہیں، اس وقت آئیں گے. اور یہ جو کاغذ لہرا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے پڑھے نہیں ہیں، یا پڑھے نہیں ہیں تو یا پھر جو ہے یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. آپ ان دونوں بیان حلفی کو جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے اور جو میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہے، اس کی پہلی 3 لائنوں کے بعد جو ہے نا اس کے آگے پڑھیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے.
بالکل یہ میاں نواز شریف والا ہے اور as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. By my doctors. By my doctors, not by the doctors of Punjab government, or not by the panel of Punjab government. By my doctors. تو بس ٹھیک ہے، وہ جب قرار دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ دراصل ان کی جب تصویریں چھپتی ہیں نا، وہ کافی پی رہے تھے، وہ اپنا کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، تو یہ جو ہے نا یہ بخلا جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھے بھلے صحت مند ہیں، تو یہ تو سیاست کریں گے اور یہ تو پھر آگے ہمارا جو ہے وہ علاج بھی کریں گے۔ تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صبح صبح ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہلکی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ جس دن اس کی تصویر آ گئی تو میرا خیال اس دن یہ اپنا سر پیٹیں گے اور دیواروں میں ٹکریں ماریں گے۔ نہیں تو اب آپ یہ تصاویر دیں گے یا ویڈیوز آئیں گی اس طرح کی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے تو میاں صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب وہ ان کی کافی کی تصویر آئی تھی تو جس طرح سے یہ سٹ پٹائے تھے، تو پھر انہوں نے چہل قدمی کرتے ہوئے جو ہے وہ تصویر بھیج دی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا علاج ہو جائے گا اگر وہ ایک تصویر یا ویڈیو بھیجیں کہ جب وہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق، وہ ان کے علاج کا حصہ ہے کہ وہ جو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے ہیں صبح، تو اس کی بھی ایک تصویر بھیج دیں ان کو۔ رانا ثناءاللہ صاحب، جو عوام کے مسائل ہیں اور خاص طور پہ مہنگائی، اس حوالے سے اپوزیشن نے کوئی مثبت تجاویز دی ہیں حکومت کو کہ اس طرح سے مہنگائی ختم ہو؟ آپ لوگوں کو تو حکومت کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور حکومت 2 سال میں کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جو اپوزیشن ہے وہ صرف ہمیں گرانے کی کوشش کرتی ہے، جو ایک شیڈو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے آلٹرنیٹ پالیسیز، وہ کوئی ہیں تجاویز آپ کے پاس؟ دیکھیں ارشد صاحب، بات یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا، لوگوں کے لیے جابز کریٹ کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا، ملک میں ڈیولپمنٹ کے سرکل کو جو ہے وہ چلانا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنا تنقیدی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اس کارکردگی میں جو ہے وہ بہتری آئے، نکھار آئے۔ اب اگر گورنمنٹ اپنے ان کاموں کی بجائے، اپنی ذمہ داری کی بجائے، اپنی رسپانسبلٹی کی بجائے صرف ایک ہی کام کر رہی ہے، ہمیں گالیاں دینے کا، ہمیں انتقام کا نشانہ بنانے کا، رانا ثناءاللہ صاحب، بطور ایک سیاستدان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بنانے کا جو ہمیں ہمارے بالکل صحیح ہے، میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے ان کا ہی جواب دینا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ ہی سے جاننا چاہ رہا ہوں، بطور ایک سیاستدان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت آپ کی لیڈرشپ کو بائی نیم ڈسکس کر کے میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو روز ڈسکس کر کے آپ لوگوں کا پولیٹیکل سٹیچر بڑھا رہی ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اب انہوں نے ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دے کے، یہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ دہشت گردی کی انہوں نے جو ہے وہ دفعہ کا اضافہ کیا ہے، یہ ہمیں دہشت گرد بنا رہی ہے۔ دہشت گردی کا ہمارے خلاف پرچہ دے کے تو کیا یہ ہمیں سیاسی طور پہ اسٹیچر ہمارا کم کر رہی ہے یا بڑھا رہی ہے؟ یہ کرے ہمیں گرفتار اس دہشت گردی کے مقدمے میں، یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی گرفتار کرے، ہمیں بھی گرفتار کرے، ہم گرفتار ہونے کو تیار ہیں، ہم فیس کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے یہی کچھ کر رہا ہے اور انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہمارے خلاف ڈرگز کے انہوں نے جھوٹے مقدمے قائم کیے جس کو پوری دنیا میں کسی نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ بے مزہ نہیں ہوئے اور ان کو کوئی اس بارے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان معاملات کو جو ہے وہ، کبھی اس طرح سے بھی گورنمنٹس چلتی ہیں، ریاست کبھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کر سکتی ہے، چل سکتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے دہشت گردی کے اور ڈرگس جو ہے وہ کے مقدمے جو ہے وہ قائم کرے۔ اس طرح سے نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ ان کو آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں جو ہے نا سارا کچھ ان کے سامنے کھل جائے گا اور ساری بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ رائٹ، رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور بات کریں گے اس کے بعد کراچی میں بارشیں اور اس سے پیدا ہوئے مسائل۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی میں حالیہ بارشیں اور لوگوں کی مشکلات، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں ابھی آج کی صورتحال پہ آؤں، اب سے چند دن پہلے کراچی کے حوالے سے چند بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوئی تھی جس میں میری اطلاع ہے کہ آپ بھی شریک تھے۔
चंद मीटिंग में, और क्या आपको कोई ऐसी ऑफर हुई कि साल के लिए आपको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए? नहीं अरशद भाई, ऐसी कोई ऑफर नहीं हो मुझे, और इस हवाले से मीटिंग भी नहीं थी। और कोई तजवीज़ ऐसी ज़ेर गौर आई? आगे कैसे लेकर जा, नहीं ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई बिल्कुल। अच्छा, इन मीटिंग में आप शरीक हुए थे? जी मैं अब तो सबको पता है, सब लोगों ने, जो लोग मीटिंगों में थे तो सबने जाकर बाहर बता ही दिया। तो बिल्कुल मैं दोनों मीटिंगों में मैं शरीक था, इस्लामाबाद और कराची दोनों में। तो इसमें आइडियाज क्या आए थे कराची की सूरत हाल बेहतर करने के लिए? देखना चाहते ये डिस्कस हुई ओवरऑल बिल्कुल, और बड़े अच्छे माहौल में, और सबने उसको एग्री किया कि भाई कराची जो है उस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ गई है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क्स पास कर रही है वो गलत नहीं रिमार्क्स पास कर रही। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग है रियासत की कि भाई अगर कराची इसी तरह से तबाह होता रहेगा तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो हम सब ने मिलकर कराची को बनाना है, सही करना है, और हम यहाँ से वे फॉरवर्ड की बात करें कि भाई आगे इसको ठीक कैसे करना है। इसके ऊपर जो है वो ना जाएं एक दूसरे के ऊपर कि भाई किसने क्या किया क्या नहीं किया। ये पूरी उसकी बाउंड्री थी, उसकी आउटलुक थी पूरी इस मीटिंग की। तो दोनों जो भी गैदरिंग्स हुई उसके अंदर फिर यही इसी पैराए में सारी गुफ्तगू हुई सर। तो सिंध हुकूमत के किस हुकूमती रुकन ने आपसे राब्ता किया था कि इन मुलाकातों में आप शरीक हो? नहीं मुझे जो है वो डेफिनेटली सिंध हुकूमत के तो लोगों से मेरी वहीं मुलाकात हुई जब मीटिंग में मैं गया। तो आपको जिसने इनवाइट किया होगा कि आप एक ऐसी सियासी जमात में कि आप पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज करते रहे, पीटीआई को भी चैलेंज करते रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी आप चैलेंज करते रहे, फिर आप इस मीटिंग में भी आए और फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ आपके साथ ज़ेर गौर भी नहीं आई कि साल के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, तो आप बिन बुलाए चले गए थे उसमें? नहीं, मैं डेफिनेटली बिन बुलाए तो मैं कहीं नहीं जाता, किसी ने तो मुझे बुलाया होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट वाज नॉट, आई वाज नॉट इनवाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी। मेरी एक लेगेसी है इस शहर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, काम के हवाले से। ये शहर इस वक्त क्राइसिस में है, तो मेरी जो भी हम्बल सी कैपेसिटी, इस मालूमात, नॉलेज, मैंने जो कुछ भी सीखा है इस शहर में, जो कुछ भी जिस तरह भी किया है इस कामों को, तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये शहर, ये मुल्क क्राइसिस में है इस वक्त, एक जो है वो एक आला सतह का क्राइसिस रूनुमा हुआ है। तो मैं समझता हूँ शायद मेरी जो भी हम्बल नॉलेज है, उस नॉलेज के हवाले से राय और मेरा मशवरा या मेरी कोई तजवीज़ कि इसको शहर में कैसे सही करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद मुझे मदऊ किया गया होगा। अदरवाइज मैंने बुलाने वालों से ये तो नहीं पूछा कि मुझे क्यों बुलाएं। बिल्कुल ठीक है। आपके दौर में क्या बारिशें होती थी और इसी तरह के हालात होते थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि उस वक्त तो शायद हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। क्या वाकई ये हकीकत है? और आज जो हम मसले फेस कर रहे हैं कराची में, इसकी वजह क्या है? देखिए अरशद भाई, मुझे हैरत होती है ये बात सुनकर, और बात भी जो आ रही है वो बहुत ही पावरफुल लोगों से, जो कि 10-10, 12-12 सालों से सिंध हुकूमत पर बैठे हुए हैं, यानी कि सिंध हुकूमत के बड़े हैं और उनके करता धरता हैं, और उसमें कोई उनको रुकावट नहीं है। मेरी तो एक निज़ामत की छोटी सी पोस्ट थी। सिंध हुकूमत तो बहुत बड़ी है, उसके खर्चे में और मेरे खर्चे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क, और वो 12 सालों से है। मुझे तो इस पोस्ट से हटे हुए भी 10 साल हो गए। तो अगर आज कोई ये एक्सक्यूज़ ले रहा है इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि पहले हालात ज़्यादा था, तो मेरा तो कोई कंपैरिजन किसी भी वज़ीर आला से या सिंध हुकूमत से बनता नहीं है। मैं तो एक पाकिस्तान के एक शहर का मेयर था, और यहाँ तो सिंध हुकूमत है पूरी। तो जो लोग ये, आई थिंक ये कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी बात ये कि देखें 10 सालों में आज जो ये हालात हो गए हैं, इस तरह के क्राइसिस तो नहीं आए थे मेरे ज़माने में। मेरे ज़माने में भी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैं जैसे आपको मिसाल दूं, मेरे ज़माने में जो पहला मेरा साल था 2006-7 का, तो पूरा क्लिफ्टन जो है वो क्लिफ्टन अंडरपास और बाथ आइलैंड का एक इलाका है जो कि बिल्कुल 28 दिनों तक, ये तो 4 दिनों की बात कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ 28 दिनों तक वहां से पानी नहीं उतरा। मैं जब जाता था वहां पे तो मैं, अरशद भाई, अपनी गाड़ी में नहीं, एक हमने ट्रक रखा था, ट्रक की छत पर हम बैठ के जाते थे, इतना पानी था वहां पे, लोग माइग्रेट कर गए थे। लेकिन क्या किया हमने, जब 28 दिनों के बाद पानी उतरा है वहां से, तो मैं फिर अपने घर नहीं गया कि मैं जाकर फिर ऑफिस में दूसरे काम, हमने फिर वहां पर 6 महीने तक उस इलाके से बाहर नहीं निकले, और हमने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है, वो बारिश है, और आज का दिन है कि फिर हमने वहां पे प्री कास्ट नाले डाले, एक इंच को हमने ठीक किया, और वहां पर उसके बाद जो बारिश हुई उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ। इसी तरह से कराची में जहां जहां भी ये मसले होते थे, हम वहां से निकलते नहीं थे। और मेरी एक बहुत छोटी कैपेसिटी थी, एक मेयर की कैपेसिटी थी, उस वक्त भी मेरे मसाइल चलते थे, उस वक्त के वजीर आला से और गवर्नमेंट से चीज़ों के
کے حوالے سے. آج کے جو لوگ ہیں 12 سالوں سے انہوں نے بیسک مینٹیننس کا کام ہی نہیں کیا. انہوں نے ڈیسلٹنگ کام, میں اپنے زمانے میں ہر نالے کی 4 مہینے کے بعد صفائی ہوتی تھی, اس کا کوئی فنڈ نہیں آتا تھا, مشینیں موجود ہوتی تھیں, امپلائیز موجود ہوتے تھے, یہ روٹین کا کام ہوتا تھا. میرے زمانے کا چیف جسٹس تمام پاکستان میں ادارت لگا کے کہتا تھا کہ اگر کام دیکھنا ہے تو جا کر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے کام دیکھو. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہوئی ہیں, بالکل سوری فار انٹرپٹنگ, جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے نقصان کا کچھ تخمینہ ہے کہ بزنسز کو کتنا نقصان ہوا ہوگا اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ خاص طور پہ صرف بارش سے اگر بچنا ہے, نقصان سے بچنا ہے, تو حل کیا آپ تجویز کریں گے؟ دیکھیے میں اگر تخمینہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے میں قیاس آرائی کر سکتا ہوں, بلینز میں ہے, 100 بلینز کا نقصان ہو گیا. اور ابھی شاید بہت سارے آج بھی کراچی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک ایکسس نہیں ہے. سرجانی کا علاقہ, یوسف گوڈ کا علاقہ, ابھی بھی وہاں پر آپ جا نہیں سکتے, وہاں پر پانی کھڑا ہے, لوگ جو اپنے رشتہ داروں میں, اور تو ابھی پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے سارا. حل پہ آتے ہیں, آپ اس کا حل بتا. دیکھیں 3 نالے ہیں, گجر نالہ ہے, جو ہے اورنگی نالہ ہے, اور محمود آباد نالہ. ارشد بھائی جو لوگ اس کراچی کو جانتے ہیں, ان 3 نالوں کو اگر ہم ٹھیک کر دیں گے, اپنی اوریجنل ورتھ اس کی اور اوریجنل ڈیپتھ پہ اس کو واپس لے آئیں گے, تو کراچی کے ان مسائل کا آج جو مسائل اس کا 90% حل ہو جائے گا. 90% میں کہہ رہا ہوں, 90% پانی, یہ جو پانی گھروں میں جا رہا ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان 3 نالوں سے. کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ اوریجنل ویتھ اور اوریجنل اس کی ڈیپتھ پہ آ جائیں. اس کے کرنے کے لیے آپ کو انکروچمنٹ ہٹانی پڑیں گی. ان پہ انکروچمنٹ ہیں, اور انکروچمنٹ ہٹا کر آپ چھوڑیں نا اس کو اس کو دونوں اس کی باؤنڈری پہ, اس کے بیڈ پر آپ کو سروس روڈ بنانی پڑے گی. جب آپ سروس روڈ بنا دیتے ہیں تو پھر انکروچر جو اس سروس روڈ پر آ کر اپنے مکان کو نہیں بنائے گا, تو ایک باؤنڈری بن جائے گی. اچھا, یہ تجربہ ہم نے لیاری ایکسپریس وے میں اپنایا ہے, اور اس سروس روڈ کی وجہ سے آپ کی مشینیں ابھی نالوں میں اندر جا پائیں گی سروس کرنے کے لیے. تو 2 کام ہوں گے سروس روڈ سے. ایک تو آپ کی انکروچمنٹ وہاں پر بلاک ہو جائے گی, کبھی فیوچر میں انکروچمنٹ نہیں ہوگی. دوسری, آپ کی سروس کے لیے آپ کی گاڑیاں اتر سکیں گی. یہ 3 نالے اگر ہم نے اس کو اپنی اوریجنل ورتھ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ پہ اس کو لے آئے, تو کراچی کے جو مسائل جن پہ آپ ہم آج کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مصطفیٰ کمال آپ سربراہ پاک سرزمین پارٹی, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.